بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ دوستو، اللہ تعالی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ دوستو چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اور خوبصورت بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، جس کا عنوان ہے ظالم بادشاہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ۔ وہ ایک اور بادشاہ تھا نا پہلے، نمرود، بڑا شیطان تھا وہ بھی۔ یوں کہتے ہیں 400 سال اس کے سر میں درد کرنے رکھتا تھا۔ اللہ نے بڑی مہلت دی، اللہ نے بڑی مہلت دی، نہیں خدا کی خدائی سمجھ میں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، خلیل اللہ نے بڑا سمجھایا، نہیں مانا۔ اور جب ایک دن اللہ کی ناراضگی آئی نا، آئے دوسرے کے بارے میں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں، یار فلانے کو بندہ تھا اللہ میاں سنبھالتا ہی نہیں، ڈیل دے رکھی ہے، خدا جانے اس کا کب کچھ بگڑے گا۔ اور اپنے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ اگر پکڑ ہم پہ آ گئی تو ہم کیا کریں۔ نمرود بادشاہ تھا، خالی بدماش، چاروں طرف اور سے کھڑی ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا۔ فرشتے آئے، الہ العالمین ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ لگا ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے، جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے جنوں کی توہین ہے، انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، وہ کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں۔ اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی۔ اور لگا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا۔ لگ گئی ڈیوٹی، بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے، اور لگی کھجلی کھجلی دماغ میں۔ وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہو، میرے سر میں جوتے مارو سارے۔ کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا شاہی محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ بھی نے کھوپڑی گندی ہو گئی۔ بادشاہوں کو خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ کس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کے غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے۔ اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں، میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے
करम बनकर आए, रऊफ बनकर आए, रहूम बनकर आए, रहीम बनकर आए, मेहरबानियों वाला नबी बनकर आए, शाफी कौसर बनकर, शाफी माशर बनकर आए, शाफी कौसर बनकर आए, शफीउल मुज़निबीन बनकर आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत वाले कुरान वाले बनकर आए। अरे सोचने वाली बात तो ये है कि नबी ने हमें कुरान दिया और हम नबी के यहाँ नबी के दरवाजे पे नबी के हुजूर में हर वक्त बदमाशियां पेश करें। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नामा अमाल आका के सामने पेश किया जाता है। माशाअल्लाह। जरा सोचो तो सही, ये मेरा तेरा अमल देखकर हुजूर खुश होते होंगे। नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, जुबान से सच्ची बात नहीं है, दिमाग में एक बात समाई हुई है कि दुकान पर बैठ के झूठ बोलना तो झूठ है, ये तो कारोबारी लाइन है ना। कारोबारी लाइन में बैठ करके गलत काम करना जायज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में बदमाशी ना करो, दुकान पे बेशक बदमाशी करो। असल बात यह है कि हमारे दिल में खौफ नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दीवाना परवाना सच्चा गुलाम गलती कर बैठा, शैतान ने गलती करा दी। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी हुजूर की खिदमत में आजा क्या अर्ज करने लगा, ए काली कमली वाले, कद हलक तू, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझ पे इस्लाम का कानून चला दो, मुझ पे हद जारी कर दो, मुझ पे कुरान का कानून लागू कर दो, मैं आखिरत की तबाही से बच जाऊंगा। सरकार ने इस तरह मुंह फेर लिया, वो फिर इस तरफ आ गया, मैं गुनाह कर बैठा हूं, मुझ पर हद जारी करो, इस्लाम का कानून मुझ पर चलाओ। फिर दूसरी तरफ आ गया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, जाओ मदीने से बाहर ले जाओ, इसको पत्थर मार मार के मार दो, इसने जिना किया है, गलती की है। माइज़ सलमी को मदीने से लोग बाहर ले गए और जब पत्थर मारने लगे, लहू निकला, एक मारने वाले के कपड़े पे गिर पड़ा, उसने बुरा भला कहा, हुजूर ने सुन लिया, फरमाया यूं ना कहो, आज माइज़ सलमी ने वो तौबा की है, अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने पर तकसीम करो सब जन्नत वाजिब हो जाए। इसने पकड़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं, रिपोर्ट नहीं की किसी ने, खुद ब खुद आखिरत का डर लगा। मैं उनके ऐब नहीं तुम्हें सुना रहा, बल्कि एक बात बता रहा हूं कि उनके दिल में खौफ था, उनका असल में क़यामत पे ईमान था, मेरा तेरा है ही नहीं। कब्र पे यकीन नहीं, क़यामत पे यकीन नहीं, हिसाब किताब पे यकीन नहीं। एक औरत से गलती हुई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई, खुद इकरार करती है, इतराफ करती है, बल्कि इस पर इसरार करती है कि मुझे सजा दो जो कुरान में है। फरमाया तू पेट से है, तुझे हमल है, पत्थर तुझे मारेंगे, वो बच्चा मरेगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? हाय हाय हाय, इमामुल अंबिया का डर देखो, इमामुल अंबिया का खौफ देखो कि जो बच्चा तेरे पेट में है वो मर जाएगा, उसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? अरे ये लाखों करोड़ों हजारों अमल गिराने वाले लोगों, तुम क़यामत के दिन सूअर से भी बदतर होकर उठोगे। तुम इसको कत्ल नहीं समझते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके कत्ल का जिम्मेवार कौन बनेगा? जामाई जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर इस्लाम का कानून तुझ पर चालू करेंगे। ईमानदारी की बात है, किताबें उठाकर देख लो, इसे कोई बुलाने नहीं गया दफ्तर का आदमी। हाँ हाँ माई आ, अब तो तू फारिग हो गई, बच्चा पैदा हो गया, वो तूने यूं यूं किया था ना, आ चल तुझे सजा मिलेगी। यूं लिखा किताबों में, जब वो लड़का पैदा हो गया
یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی کالی کملی والے، اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ نبی آئے جھوٹ کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے، شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا، بدماشی زندہ ہے، شرافت مردہ ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے۔ گانے بجانے، بدماشی، فحاشی، قریانی، ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی۔ میرے اور تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین آسمان والوں کے نبی، فرشتوں اور ستاروں کے نبی، درختوں اور پرندوں کے نبی، مالک کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں، فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ ان لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔
इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर उठा उठा कर पकड़ाए, सैयदा हाजरा जैसी माई पानी लाती है, हज़रत सारा जैसी रोटियां पका के लाती है। और दुनिया के मुसलमानों और मुसलमान पाकिस्तान के मुल्तान के मुसलमानों, जरा काबे का मिस्त्री तो देखो खलीलुल्लाह है, काबे का मजदूर तो देखो ज़बीहुल्लाह है, बनाने वाले की घरवाली तो देखो, मजदूर की अम्मा सैयदा हाजरा तो देखो। अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया, अरे ये काबा नबियों ने बनाया, अल्लाह ने बनवाया। आज अगर तेरे जैसा मेरे जैसा कोई और बना बैठे, हजारों नहीं करोड़ों काबे बनाए, खुदा की कसम वो काबा तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये काबे की तौहीन है, बैतुल्लाह की तौहीन है, उस बनाने वाले मिस्त्री की तौहीन है, उस बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, और पानी लाने वाली हाजरा की तौहीन है, रोटियां पका करके लाने वाली सारा की तौहीन है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नौजवान का वाकया तहरीर फरमाते हैं। गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है, और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया? नौजवान कहने लगा, अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हाँ, इसी हालत में तेरा खाना पीना। जवान कहने लगा, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूं वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान, दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा, मालिक बिन दिनार, ये 2-4 मिनट जो तेरी साथ बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोजो गुदाज का समंदर तूफान बर्पा कर रहा है। मैं नहीं थकना जानता, मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहां रहे हो? कहने लगा, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस कि मुंतज़िर हूं उस घड़ी का कि कब वो वक्त आए और कब मैं जाकर यूं कहूं कि ए मदीने की मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, ऐ मदीने के मुहाजिर सब्ज़ गुंबद की मकी, अर्श है तेरे कदम के फैज़ से ये सरजमी। कब वो वक्त आए, कब मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब आबो हवा को देखूं, कब मदीने की बहारों को देखूं, कब गुंबद खिदरा पे मेरी निगाह पड़े, मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। आशिक लोग यूं ही किया करते हैं। देहात की एक औरत आई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद और आके कहने लगी, बहन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने सुना है सरकार की वफात शरीफ हो गई, क्या कहां दफन किया कि इस हुजरे में? कहने लगी, मुझे दरवाजा खोल कर कब्र की ज़ियारत तो करा दे। औरत साहब, देहात की रहने वाली,
चौखट पे खड़ी होकर कहने लगी, आका जब भी आती थी जुबान तेरी होती थी, कुरान खुदा का सुनती थी, मसाइल पूछती थी, ज़ियारत करती थी। अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरे कदमों में मरना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है, एक चीख मारी, चौखट पे गिरकर जान दे दी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं भी उस साल हज के लिए गया, मिना में मैंने देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है एक जगह, तो मैं भी गया कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। मैंने लोगों में से झांक कर देखा तो वही नौजवान बैठा है जिसको मैंने दोपहर के वक्त देखा था। वही हालत है, गले में कुर्ता नहीं, गठड़ी नहीं, ठेला नहीं, सामान नहीं, और रो रो के यूं कहता, मौला आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने बकरी की कुर्बानी दी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी दी, किसी ने गाय की कुर्बानी दी। मैं फकीर हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं बिल्कुल मुफलिस और नादार हूं, मेरे पास तो ये मेरी जान है, मैं इसकी कुर्बानी दिया चाहता हूं, कबूल फरमा। हजारों लाखों लोगों के सामने एक चीख मारी और मीना में जान दे दी। इस हालत में इन अल्लाह वालों का आखिरी वक्त आता है। देख हम लोग मरते हैं एक्सीडेंटों में, सड़कों पे, उधर मौत का झटका लग रहा है, उधर मुंह में कंजरी का गाना। अल्लाह अल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सयाती अलन्नासी ज़मानुन, ओ लोगों मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा, लोग इतने बर्बाद हो जाएंगे, सुबह को आदमी मोमिन मुसलमान होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। घरों में, महल्लों में आज मौत आती है, कंजरी का गाना मुंह में होता है, उधर दम निकल रहा है, उधर कंजरी का गाना, कानों में आवाज आ रही है, मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, कंजरी की आवाज आ रही है, जनाजा उठा कर ले जा रहे हैं, कंजरी की आवाज आ रही है, कब्र में मैयत उतारी जा रही है, कंजरी की आवाज आ रही है, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही है, कंजरी की आवाज आ रही है। इस माहौल में, इस माशरे में हम किस तरह ईमान और यकीन और ईमान साथ लेकर मरेंगे? हजारों नहीं, लाखों को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं। कसम देकर पूछो, मां मर रही है, कलमा मुंह से ना निकला, बाप मर गया, मुंह से कलमा नहीं निकला, बेगम साहिबा चल बसी, मुंह से कलमा नहीं निकला। हजारों चले गए और अपने जाने का फिर भी यकीन ना आया। तुमने कभी सोचा तक नहीं, ख्याल तक नहीं किया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, तू क्यों रोया? अर्ज करने लगा, मेरे आका इतनी कमजोरी कभी ना देखी, इतनी ज़ईफी कभी ना देखी, इतनी नातवानी कभी नहीं देखी, चेहरा अनवर बिल्कुल कमजोर हो गया। आपने ठंडा सांस लेकर फरमाया, अबू हुरैरा तुझे मालूम नहीं, मौत बिल्कुल करीब आ गई, बिल्कुल करीब आ गई मौत। तेरी एक उंगली पकड़कर अगर कोई मरोड़ दे, कितना दुख होगा, दर्द होगा, हाय हाय हाय। जंग वालों कभी तुमने सोचा नहीं, 360 रगें टूटेंगी, क्या हाल बनेगा, आज़ा छूटेंगे, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक हर जोड़ को तोड़ के रख दिया जाएगा। वजीरों, सफीरों, अमीरों, हसीनों, जमीलों, तमाम के जोड़ों को उखाड़ के रख दिया जाता है। प्रोग्राम तक नहीं मर्द औरतों का क्या, ये दुनिया किसी की ना बनी, कब्र में आखिर जाना ही जाना है। उलमा किराम ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और कहने लगे, नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हम एक पुरानी कब्र पे लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। तो पैगंबर का दिमाग तो पैगंबर का होता है ना। फरमाया, तुझे तो बड़ा अरसा कब्र में गुजर गया, कितने हजार साल कब्र में गुजर गए? कि जी हाँ।
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یوں کہ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق الحمدللہ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے
بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے، بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں، آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے، ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے، لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا، ماجرا سنایا،
اس طرح ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے, غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ دبو دیے جاؤ. ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا. عزت بھی بچی, ایمان بھی بچا, بچہ بھی بچا, اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا. حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی. بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا. پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے. جب اس کو درد نے ستایا نا, کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, میرے لیے دعا کر دے. اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو, تیرے واسطے دعا کا دی. لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی, مولا وعدہ کرتا ہے, بدماشی سے توبہ کرتا ہے, اس کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ نے تندرستی عطا کر دی. وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب آپ آئے گی, پھر برائی کے لیے تیار ہوگی. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں. اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا. لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی, قرآن اٹھایا تھا, آخر کیا تھی گیا بن ڈٹھی ہوئی مسجد سی, پاچا ہوا قرآن سی. اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاچا قرآن سی, قرآن کہڑا پورا سی جڑا میں چاہیا. مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا, ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا. خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا, وہ ادھورا نہیں آیا کرتا. 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا. پھر دعا ہوئی, پھر بد دعا ہوئی, پھر دعا ہوئی, پھر بد دعا ہوئی. آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو, عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو, سبحان اللہ, کسی جن بھوت کو لے آئے ہو. اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا. اور جاتے جاتے وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی, یہ بچی میرے محل میں ہے, اس کو ساتھ لے جا. حضرت سارا کو, ہاجرہ کو ساتھ کر دیا. سیانی ہو گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, پیغمبر کا بیٹا, خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی, کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا حسین چہرہ ہوگا. اللہ میاں نے پھر آزما لیا. حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو, اسماعیل کو, دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں, آدمی کوئی نہیں, رستہ کوئی نہیں, گھاس کوئی نہیں, پتا کوئی نہیں. جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا, چھوڑ کے آ. اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا. اللہ نے یہ فرما دیا, بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے. خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو. آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا, ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا. اور بڑی مدت کی بات ہے, یہی موسم تھا, چماسا گرمی تھی, انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے. فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ, چاروں طرف لوگ کھڑے, بڑا مجمع. کافی دنوں کی تو بات ہو گئی. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی, کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی. وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا, لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے. کوئی کام نہیں, رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی. کہنے لگے شرارت ہو جائے, یہ منع کر ہے, ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے, کوئی شرارت نہیں, میرے ہاتھ میں شرارت ہے. 1 روپیہ لے رہا تھا وہ, میں بھی لوگوں میں گھساتا, بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا. اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا, روپیہ ہاتھ میں نے اس کے لے کر کہا, میں کہا ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں. اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا, اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں, اسے کون دے گا. اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں, جھٹک کے کہنے لگا نو تیری شادی نہیں. میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ. ہمارے پیر کو پتا, فقیر کو پتا, کسی کو پتا نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا,
کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے. نہ خدا حافظ کہا, نہ کوئی تسلی دی. تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا پانی, ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے. کھڑی ہو کر آواز دی, اے میرے ابراہیم. مڑ کر نہیں دیکھتے. جنگ والوں, اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا, گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. ایک تم ہو, چٹی داڑھی, بڑھے پا, کالے برقعے والی نظر آ جائے نا, آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں. کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ سبحان اللہ. تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مر ہی گئے. ایسا عجیب تماشا. وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے, آ گیا ایک لیڈا, کہنے لگا سیب و نپ لاؤں. نے کہا لے آئے. نے کہا واہ واہ کام بن گیا. وہ سیب و نپ لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں کوئی پھینٹا بھی ہو جائے. نے کہا لے آئے. نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا. وہ سیب و نپ بھی پی لی, پھینٹا بھی ڈکار گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں. وہ لے ہی آیا سیب. کہ آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں, آپ کھائیں. کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے, سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں, کھا تو صحیح. تو کہنے لگی کیسے کھاؤں, میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا. صرف برقع دیکھا چل دی. یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا. عرب کی قداور مائی, طاقتور مائی, دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت, یہ پیارا نور نظر, یہ لخت جگر, شکل تو دیکھو, صورت تو دیکھو, ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں. پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا, آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا. حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی, میرے خلیل, میری ابراہیم, میرا قصور بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میری خطا بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ. معافی چاہوں گی, معذرت کروں گی. اس بچے کا کیا گناہ ہے, اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو. بولتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا, سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں, کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا, ہاں نہیں کہتا, اجازت نہیں, تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا, بس ذرا سا ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ, یقین دیکھ, یہیں نہ بیٹھی, دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ, میں جانوں میرا رب جانے, پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا. دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی, اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے. جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا, زور سے کہو اللہ بڑا.
کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور. اور یوں فرمایا ہاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو. میری ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. سبحان اللہ. 7ویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت حاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی. سن لی میں نے آواز. آپ کی کیا دیکھتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ کی بنیاد ڈال دی. الحمدللہ ایسے گھر کی بنیاد ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف. 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانے کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب. سبحان اللہ. اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا. جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا. اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مسافے کرو. مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے. میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا. میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے. شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کتھی پڑھ کر بیٹھے ہیں. تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس. باتوں میں اس کو لے آیا یہی، میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے. 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو. مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں. ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں. اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں. یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانے کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا. گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے. اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں.
پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کروں۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی۔ بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ آمین آمین بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں نمرود ظالم بادشاہ کے بارے میں بتایا، اور اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک معذور نوجوان کا واقعہ بتایا کہ وہ معذور نوجوان اپنے پیٹھ کے بل چلتا ہے اور اس سے پوچھا گیا تو تیرا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو مالک بن دینار سے کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے بارے میں اور بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں بھی نہایت عمدہ اور شاندار انداز میں بیان کیا کہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی ایڑیوں نازک ایڑیوں سے ایک چشمہ جاری کیا، پھر وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ دوستو بڑا ہی شاندار بیان تھا۔ اور دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ بے نماز ہوتے ہیں، تیرا بیٹا بے نماز، تیری بیٹی بے نماز، تیرا کفن خریدنے والا بے نماز، اور تیرے گھر میں رہنے والے بے نماز۔ اب اتنے بے نماز ہیں تو
تجھے یہ کوئی جنت میں جانے دیں گے۔ دوستو بڑا ہی عبرت اور افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے احکام یعنی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ کو یہ بیان کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور خاص کر خواتین حضرات میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کی یہ واقعہ اگر خواتین حضرات سنیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے گا، اور گھر کا ماحول پھر نورانی اور اسلامک ماحول انشاءاللہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے بیان کے ساتھ، جب تک یہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔